بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات لازمی برائے سال اول، اور آج کے اس لیکچر میں آپ کو اسلامیات لازمی کی نصاب اور کتاب دونوں کے تعارف سے آگاہ کروں گی۔ فیڈرل بورڈ میں اسلامیات لازمی کے لیے اسلامک ایجوکیشن کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے، تو اس لیے اب سے آنورڈ آپ لوگ اسلامیات لازمی کو یا اسلامیات کمپلسری کی جگہ اسلامک ایجوکیشن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں۔ آئیے اب ہم سال اول کی کتاب سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہماری اسلامیات لازمی کی کتاب ہے جو 11ویں میں استعمال ہوتی ہے۔ سکرین پہ نظر آنے والا یہ جو ٹائٹل ہے یہ 2018-2019 میں پبلش کردہ کتاب کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور یہ کتاب پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور سے شائع کرتا ہے۔ کتاب اکثر لوگ لے چکے ہوں گے، اور جن لوگوں نے لینی ہے وہ کتاب لیتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمیشہ نئے ایڈیشن کو لیں۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کتابوں کے نیو ایڈیشن لیا کریں۔ بیٹا یہ آپ کی فہرست مضامین ہے۔ کل 4 اسباق جو ہیں وہ آپ کی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ باب اول بنیادی عقائد کے بارے میں ہے، باب دوم اسلامی تشخص کے بارے میں، باب سوم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور باب چہارم تعارف قرآن مجید اور حدیث نبوی کے بارے میں ہے۔ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا باب بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد جیسا کہ آپ بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ جن چیزوں پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ چیزیں ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت۔ بنیادی عقائد کی تفصیلات آپ باب اول میں جانیں گے۔ باب دوم اسلامی تشخص کے بارے میں ہے، جس میں ہم سب سے پہلے ارکان اسلام کی تفصیلات کو دیکھیں گے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید کی تفصیلات دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسلامی تشخص میں اگلا جو ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی محبت و اطاعت۔ اگلا حقوق العباد میں والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، اساتذہ کے، شاگردوں کے، غیر مسلموں کے، غرض تمام قسم کے حقوق و فرائض جو ہے وہ ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے۔ اور نیکسٹ ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو آس پاس لوگوں کے حوالے سے ہم پر کیا معاشرتی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ہمیں اپنے شخصیت میں کون کون سے پازیٹیو پوائنٹس لانے چاہیے اور کون سی نگیٹیو چیزیں جو ہیں وہ نکال دینی چاہیے، تاکہ ہم معاشرے میں اچھے طریقے سے رہ سکیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ باب سوم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اسوہ کا مطلب ہے طریقہ۔ رسول اکرم کے طریقے کے بارے میں اس چیپٹر میں آگاہی دی گئی ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے رحمت للعالمین، یہ ہمارے نبی پاک کا لقب ہے۔ ہم اس کی تفصیلات دیکھیں گے کہ کس طرح سے نبی پاک رحمت تھے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، جانوروں کے لیے، غرض ہر
ہر چیز کے لیے کس طرح سے آپ کی ذات جو ہے وہ رحمت ہے، اس کی تفصیلات ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے۔ اگلا ٹاپک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اخوت و بھائی چارے کی کون کون سی مثالیں قائم کیں، کس طرح سے معاشرے میں آپ مساوات لے کے آئے، اس کی ترغیب دی، اس کو پروموٹ کیا، اسے اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کیا، اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کو کس طرح سے آپ نے سہا اور صبر کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدمی دکھائی، اور پھر وہی لوگ جو ظالم تھے جب وہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے تو کس طرح آپ نے عفو و درگزر کے معاملات کیے، اس میں ہم وہ تمام تفصیلات دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے تھے، عبادات میں کون کون سے ذکر اذکار آپ پریفر کرتے تھے، یہ ساری تفصیلات ہم باب سوم میں دیکھیں گے۔ باب چہارم میں تعارف قرآن مجید اور احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ تعارف قرآن مجید جو ہے وہ آپ جماعت نحم میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن سال اول کی کتاب میں اسے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعارف حدیث، حدیث کا معنی، مفہوم، اس کا آغاز کب سے ہوا، اس کی تدوین کب سے ہوئی، اور کون کون سی جو ہے وہ کتب احادیث جو ہیں مستند ہیں، ان تمام باتوں سے متعلق تفصیلات ہم باب چہارم میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نہایت اہم چیز منتخب آیات اور منتخب احادیث ہیں۔ جماعت نحم و دہم میں آپ کو پوری صورتیں یاد کرنی پڑتی تھیں، ان کے ترجمے یاد کرنے پڑتے تھے، ان کی مشقیں تیار کرنی پڑتی تھی، لیکن ایسی کوئی چیز بھی سال اول میں نہیں ہے۔ کل 12 آیات آپ کے نصاب کا حصہ ہیں جن کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ نے، اور ان کی تشریح کرنی ہے، اور تشریح کرتے ہوئے خیال رکھیں اس بات کا کہ آپ کی کتاب میں تشریح صرف ایک پیراگراف پہ مشتمل ہے، جو کہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسے مزید وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں نے بیان کرنا ہے، حوالہ جات تشریح میں ہونے چاہیے، قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے حوالے موجود ہونے چاہیے، تو تب آپ کی جو آیات کی تشریح ہے وہ مکمل تصور کی جائے گی۔ اگلا ہے منتخب احادیث۔ احادیث نبوی اس چیپٹر میں ٹوٹل 12 ہے۔ انہی 12 حدیثوں میں سے 2 حدیثیں آپ کو پیپر میں دی جاتی ہیں، اور دونوں ہی آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہیں، یعنی کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، تو میں اس لیے آپ کو تمام احادیث کے ترجمے آنے چاہیے۔ سال اول میں حدیث کی تشریح نہیں مانگی جاتی، جبکہ جماعت نحم اور دہم میں احادیث کی تشریحات آپ کیا کرتے تھے، لیکن سال اول میں صرف ترجمہ مانگا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کے اوورآل کتاب کا تعارف۔ اب ہم تعارف نصاب دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹا، آپ کی کتاب ہی آپ کا نصاب ہے، جس میں یہ چاروں چیپٹرز شامل ہیں: بنیادی عقائد، اسلامی تشخص، اسوہ رسول اکرم اور تعارف قرآن و حدیث۔ اب ہم پیپر پیٹرن دیکھ لیتے ہیں کہ سال اول کے پرچہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے مارکس کی کیا تقسیم ہے، اسے پیپر میں پہلا جو حصہ ہے وہ ایم سی کیوز پہ مشتمل ہوتا ہے، جس میں 10 کثیر الانتخابی سوالات دیے جاتے ہیں جنہیں ایم سی کیوز کہا جاتا ہے، اور ان کے کل نمبر ہیں 10۔ آیت کا 2 آیتیں دی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح
کرنی ہوتی ہے جس کے کل نمبر ہے 4، احادیثیں 2 دی جاتی ہیں اور دونوں کرنی ہوتی ہیں اور دونوں کا صرف ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے نمبر ہے 4۔ مختصر سوالات 10 دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے 8 حل کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے نمبر 2 ہیں اور کل نمبر اس پورشن کے 16 ہیں۔ موضوعی سوالات جو لانگ کویشچنز ہیں وہ آپ کو 3 دیے جاتے ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ اپنے حل کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے نمبر 8 ہیں، کل نمبر ملا کے 16، یعنی آپ کے سال اول کے کل پیپر کے جو نمبر ہیں وہ ہیں 50۔ اب ہم فیڈرل بورڈ کے ایک پرچے کا خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی، آپ کی اسکرین پہ اسلامک ایجوکیشن لازمی HSSC 1 کے فیڈرل بورڈ کا پیپر ہے جو 2019 میں بچوں کو دیا گیا تھا۔ یہ گروپ 1 کا پیپر ہے۔ آج سے آپ ذہن میں رکھیں گے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے گروپ 1 کنسیڈر ہوتے ہیں اور گروپ 2 کمپیوٹر سائنس کے بچوں کا گروپ جو ہے وہ گروپ 2 کہلاتا ہے۔ ان کے پیپر مکمل طور پر ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک پیپر میں جو چیز ہوتی ہے وہ دوسرے میں نہیں ہوتی، دونوں کے علیحدہ علیحدہ پیپرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گروپ 1 کا پیپر ہے، پری میڈیکل کا پیپر ہے اور حصہ اول ہے جسے MCQs کے کہا جاتا ہے اور اس کے کل نمبر ہے 10۔ اچھا، اس کے آگے یہ ورژن نمبر لکھا ہوا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، MCQs جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں لیکن فیڈرل بورڈ نے یہ احتیاطی تدابیر کی ہیں کہ لوگ آبجیکٹیو میں نقل نہ کر سکیں، ایک دوسرے کو اشارے کر کے جوابات بتا نہ سکیں، تو ہر بچے کے پاس ڈفرینٹ ورژن نمبر کا کویشچن پیپر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف چیز اصل میں کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پیپر میں جو فرسٹ MCQs ہے کہ اسلامی عقائد میں توحید ڈیش بنیادی عقیدہ ہے، آپ کے پاس یہ فرسٹ پلیس پہ ہو سکتا ہے آپ کے جو پیچھے ہے اس کے پاس یہ 9th پلیس پہ ہو، اس سے پیچھے بچے کے پاس وہ 5th پلیس پہ ہو، اس سے پیچھے والے بچے کے پاس ہو سکتا ہے وہ 7th پلیس پہ ہو۔ MCQs یہی ہے لیکن اس کا آرڈر چینج ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ اشارے کنایوں سے جواب پوچھنے سے پوچھیں بھی تو آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جی، نوٹ دیکھیں، یہ جو MCQ کا 10 نمبر ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں۔ حصہ اول لازمی ہے، اس کے جوابات الگ سے مہیا کی گئی OMR جوابی کاپی پر دیں، اس کو پہلے 15 منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کر دیں، کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ OMR شیٹ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹیو پیپر کے بعد میں آپ کو OMR شیٹ کی کاپی دکھا دیتی ہوں، آپ نے سوالات یہاں سے پڑھنے ہیں اور OMR کی کاپی پر اس کے جوابات کے کالمز فل کر لینے کے بعد اس کو ناظم مرکز کے حوالے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مہیا کی گئی OMR جوابی کاپی پر دی گئی ہدایات کے مطابق ہر سوال کے درست جواب ABCD منتخب کر کے متعلقہ دائرہ یعنی ببل پر کریں، ٹھیک ہے۔ ہر جز کا 1 نمبر ہے۔ یہ آپ کے 4 MCQs اس پیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ باقی کے MCQs ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل 10 MCQs جو ہیں وہ آبجیکٹیو کا حصہ ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ ہے آپ کی OMR شیٹ،
اس شیٹ پہ آپ نے اپنا رول نمبر، ورژن نمبر، یہ وہ ورژن نمبر ہے کہ جو آپ کی کویشچن پیپر کے ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا، وہ ورژن نمبر آپ یہاں لکھیں گے، اپنا سبجیکٹ لکھیں گے جو کہ اسلامک ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے آپ کے سگنیچر اور پھر انویجیلیٹر کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ اس کالم میں آپ نے رول نمبر کو فل کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ورژن نمبر اگین فل کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ او ایم آر شیٹ کہ آپ نے آبجیکٹیو کے جواب یہاں فل کرنے ہوتے ہیں، یہ جہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل پہلا سوال تھا توحید اسلامی عقائد میں ڈیش نمبر کا عقیدہ ہے، تو اے آپشن تھا پہلا، تو اس کا پہلے ایم سی کیو کا جواب اے ہے، تو آپ اس او ایم آر شیٹ میں 1 کے آگے جو اے لکھا ہوا ہے اس دائرے کو پر کریں گے، اس سرکل کو فل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب سب ایگزامینر آپ کا پیپر چیک کرتا ہے تو وہ ان دائروں کو دیکھ کر آپ کی چیکنگ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے آبجیکٹیو پیپر پہ کچھ مارک کر دیتے ہیں، وہاں پہ صحیح آپ نے فل کیا اور اس کو نہیں فل کیا، آپ کو مارکس نہیں ملیں گے، اس لیے اس چیز کو دھیان میں رکھیں۔ یہ اسلامک ایجوکیشن کا موضوعی حصہ ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹیو پورشن ہے، اور اس کے لیے 2 گھنٹے اور 15 منٹ کا ٹائم مختص ہے، یعنی اسلامک ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس کل 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے کل نمبر حصہ دوم اور سوم کے 40 ہیں اور 10 نمبر ایم سی کیوز کے 50 نمبر۔ تو حصہ سوم نوٹ ذرا دیکھ لیں، حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں، حصہ دوم کے تمام سوال اور حصہ سوم میں سے کوئی سے 2 سوال حل کیجیے، ایکسٹرا شیٹ طلب کرنے پر مہیا کی جائے گی، آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہیے۔ تو حصہ دوم ہمارے پاس جو ہے اس کے کل نمبر ہے 24، جس میں سوال نمبر 2 دیکھیے جی، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی ایک جز کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ کو 2 قرآنی آیات دی جائیں گی، جن میں سے ایک کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنی ہے، اس کے نمبر کی ڈویژن سامنے دی گئی ہے، 1 نمبر ترجمے کا ہے، 3 نمبر تشریح کے ہیں، ٹوٹل نمبر 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ کا صرف ترجمہ تحریر کریں۔ یہاں پہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کرنا ہے یا دونوں کا، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ نے دونوں حدیثوں کے ترجمے لکھنے ہیں۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جیسے اوپر 2 آیات میں سے ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں، تو حدیث میں بھی دونوں کے بجائے ایک کا ترجمہ لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال پورا حل کر دیا ہے، اس طرح وہ اپنے نمبر کٹوا دیتے ہیں۔ تو دونوں احادیث کا ترجمہ لکھنا لازمی ہے۔ نمبر دیکھ لیں، دونوں حدیث کے 2 نمبر ہیں، ٹوٹل نمبر ہے 4۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات میں سے کوئی سے 8 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ تو دیکھیں ٹوٹل 10 سوال دیے گئے ہیں، جن میں سے 8 آپ نے حل کرنے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، اور کل نمبر جو اس سوال کے ہیں مختصر سوالات کے وہ 16 ہیں۔ پھر آگے ہے حصہ سوم کے کل نمبر 16 ہیں، اور اس میں آپ کو 3 لانگ کویشچنز دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی سے 2 آپ نے تفصیلاً بیان کرنے ہیں، اور ان دونوں کے سوالوں کے نمبر برابر ہیں، یعنی 8 نمبر کے سوالات ہیں، اور ٹوٹل اس سیکشن کے نمبر 16 ہیں۔ تو کل ملا کے 50 نمبر کا پیپر ہے آپ کا اسلامک ایجوکیشن کا۔ امید ہے کہ کافی باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
جزاک اللہ خیرن کثیر. اللہ حافظ. Thanks for watching.